جو عورتیں گھر میں ننگے سر بغیر دوپٹے کے رہتی ہیں ان عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان عورتوں کے بناؤ سنگھار پر بات کریں گے جو بن سور کر بازار کو نکلتی ہیں، جو خوشبو لگا کر بازار کی زینت بنتی ہیں۔ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور یہ ویڈیو آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ ناظرین، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے روکیں اور لڑکیوں کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیں، کیونکہ فطری طور پر عورتوں میں مردوں کے لیے اور مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے۔ جب وہ بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو رغبت پوری کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ اسلام مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی نے زنا کیا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو اسے سنسار کرنے کا شدید ترین حکم ہے۔ اسلام نے اس لیے ابتدا سے ہی منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے عورتوں کے لیے حکم دیا، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگھار ان لوگوں کے سوا کسی پر ظاہر نہ کریں۔ شوہر، باپ، شوہر کا باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے غلام، وہ ماتحت مرد جو شہوت نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں تاکہ اس زینت کا لوگوں کو پتہ چلے جو چھپا رکھی ہے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ کی جانب توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ یہ عمومی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اس سے پہلے بے دھڑک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، جب ان امہات المؤمنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ اسلام میں قدرت نے حکمت رکھی ہے، اسلام گناہ کے راستے سے روکتا ہے۔ نظر پہلی چیز ہے، اس لیے فرمایا آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ اسی طرح یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ ناظرین، یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے گھور کر دیکھنا، اس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور ایک ہے اچانک نظر کا پڑ جانا۔ اچانک پڑنے والی نگاہ سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، نظر پر نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہے اور دوسری نظر تم پر گناہ ہے۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور امت کی عورتوں کے بارے میں واضح فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنے چہروں پر اپنے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین، یہ تو قرآنی احکامات تھے، آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مرد جمعہ، جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اور حق کے شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کی مرضی کے موافق اتباع کرنا، یہ سب ان اعمال کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں میں سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف نگاہ کرے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے جان و مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرے اور غیر مرد سے اپنی
حفاظت کرے۔ ناظرین، یہ حدیث سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی، کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو تو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر کپڑا دیکھ کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھے گی جس میں تمام بال بہت معلوم ہوں جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت زیور دکھلاوے کے لیے پہنے گی قیامت میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب جہاں تک بات ہے خوشبو کی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرتی ہے کہ لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچے تو وہ زانیہ ہے۔ اس حدیث کے مطابق خواتین کے لیے گھر سے باہر خوشبو کا استعمال منع ہے، لیکن اگر گھر میں رہتے ہوئے خاتون نے خوشبو لگائی اور پھر گھر میں غیر محرم آ گئے اور انہیں بھی یہ خوشبو پہنچ گئی تو اس میں خاتون پر کوئی حرج نہیں ہے، تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر میں غیر محرم مردوں کے ساتھ گھل مل کر بیٹھیں بلکہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ اور اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ عورت کو بھی ایسی جگہ ٹھہرنا پڑے جہاں پر غیر محرم مرد موجود ہیں تو پھر اس جگہ جانے سے پہلے خوشبو کے اثرات کو ذیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ناظرین، یہ ویڈیو اپنے گھر والی عورتوں کو ضرور دکھائیں۔ آج ہر جگہ بے حیائی اور برائی عام ہے، ہمیں خود کو اور اپنی بہن بیٹیوں کو اس سے بچانا ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔